سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت براہ سلام۔ ہم جو لوگ یورپ میں رہتے ہیں، یہاں آ کے بھی آپ سب کے علم میں ہے کہ کئی معاملات ایسے ہیں جس میں پاکستانی جو ہے وہ وہی آتے وہی مسائل لے کے یہاں بھی اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اور یہاں پہ جرم بھی کرتے ہیں، اور جرم کے بعد وہ سوچتے ہیں کہ ہم پکڑے نہیں جائیں گے۔ اپنی طرح سے بڑی احتیاط کرتے ہیں کہ شاید یہ جو پولیس ہے یہاں کی یہ ایسے معاملات میں دلچسپی نہ لے کہ غیر ملکی ہیں، مگر یہاں پہ جو بھی جرم ہوتا ہے اس کو مکمل طور پر ایسی تحقیقات کی جاتی ہے جو جدید سسٹم کے مطابق ہوتی ہے، اور اس میں کوئی کوتاہی نہیں برتی جاتی۔ آپ پاکستانی ہیں، آپ کسی بھی ملک سے تعلق رکھتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک قتل ہوا یہاں پہ 4 سال پہلے، قتل کیا گیا یورپ میں بتاتا ہوں کس ملک میں، اور وہاں پہ 4 دوستوں نے اپنے ہی دوست کو قتل کر دیا، قتل کر کے اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے، کاٹ کے کوئی چیز وزنی اس کے ساتھ باندھ کر تو سمندر میں پھینک دیا اس کو۔ یہ یونان کا واقعہ ہے۔ اب یہ 4 سال پہلے کام ڈال کے انہوں نے کہا جی اب ہم پکڑے نہیں جائیں۔ وہاں سمندر میں شاید کسی کے وہ ٹکرا گئی لاش کسی کے ساتھ، کوئی بھی لوگ کوئی مچھلیاں پکڑ رہے ہوتے ہیں، کئی کچھ کر رہے ہوتے ہیں، اور انہوں نے پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس نے وہ سارا چیک اپ کیا، فنگر پرنٹ وغیرہ یہ وہ تو ملے نا اس کے، مگر پولیس جو ہے وہ تحقیقات کرتی رہی، اور پھر ایک بندہ 4 سال بعد انہوں نے پاکستانی جو تھا اس سے پوچھ گچھ کی، اور اسے انہوں نے پھر جب اپنا یہاں آپ سب کے علم میں ہے بغیر ثبوت کے بات نہیں کرتے، تو اس نے کہا جی یہ ہم نے 4 لوگوں نے اس بندے کو قتل کیا تھا، میرے 3 دوست اور بھی شامل اس میں ہیں۔ پھر پولیس نے ان 4 کو حراست میں لیا۔ بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ چاہے ہم جرمنی میں ہوں، چاہے ہم یونان میں ہوں، انگلینڈ میں ہوں، کہیں پہ بھی ہوں، یہ پولیس ٹائم لگاتی ہے، وقت لگاتی ہے، مگر چھوڑتی نہیں ہے۔ اور یہ بھی میں بتا دیتا آپ کو کہ اس میں جن لوگوں کے ذہن میں یہاں میں نے کئیوں سے بات ہوتی ہے جی وہ دیکھتے ہیں غیر ملکی ہے، کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، پولیس اس کو سیریس نہیں لیتی، یہ سب بیکار باتیں ہیں۔ جو بھی قوانین کیا یہاں پہ سسٹم ہے وہ اب سب کے علم ہے، لیکن یہاں پہ سوال یہ ہے کہ یہ سب لوگ تو یہاں پہ کام کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ یہ تو کہہ رہے تھے کہ اپنے ملک میں ہمارے پاس روزگار نہیں ہے، وہاں وقف لاس ہے، اور لاکھوں روپے دے کے یہ لوگ یہاں پہ پہنچے ہوں گے، یہ اس کا میں کوئی شک نہیں۔ اور یہ بھی آپ کو پتا ہوگا کہ کئی پیدل راستے سے آتے ہیں، راستے میں مر جاتے ہیں، کئی وہیں پہ لاشیں بھی دیکھتے ہیں، سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی، اور جس جگہ پہ یہ یونان میں لوگ پہنچتے ہیں کیمپوں میں اور ادھر ادھر، وہاں پہ ہر ایک کی بڑی تکلیف دہ داستانیں ہوتی ہیں۔ ان میں اکثریت جو ہے وہ پڑھی لکھی نہیں، دور دور تک مجھے نہیں لگتا کہ ایسے لوگ جو ہے جو قتل کی وارداتوں میں اس طرح ملوث ہوتے ہیں، یا یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، یونان میں آئے دن اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں۔ پاکستانی اپنی پاکستانیوں کو قتل کر دیتے ہیں، پھر پکڑے جاتے ہیں۔ یہاں بھی انگلینڈ میں بھی ایسے واقعات ہوتے ہیں، جرمنی میں بھی ہوتے ہیں، بیلجیم میں بھی ایک ایسا واقعہ گزرا تھا، اٹلی میں بھی اس طرح کے، اسپین میں۔ تو یہ لوگ جو یہاں پہ آ کے بھی اپنے آپ کو تبدیل نہیں کر پا رہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہی جہالت، اور یہ بھی اگر میرے سے پوچھے تو پاکستانی گورنمنٹ کا ہی قصور ہے۔ اسکولوں میں جو حالات ہمارے بنے ہوئے ہیں، جو لوگ پڑھنے لکھنے وہاں پہ جاتے ہیں، اس کے بعد بھی آپ دیکھ لیں کہ تعلیم کا بہت برا حال ہے وہاں پہ، اور جب تک آپ کو ان چیزوں کا پتہ نہیں چلے گا، آپ میں سمجھ نہیں آئے گی، شعور نہیں آئے گی، آپ جاہل زندہ تو رہیں گے لیکن جہالت میں مر جائیں گے، اپنے آپ کو تبدیل نہیں کر پائیں۔ لیکن بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو پڑھے لکھے نہیں ہوتے، وہ ان ملکوں میں آ کے اس ماحول کو دیکھتے ہیں، وہ اپنے آپ کو چینج کر لیتے، تبدیل کر لیتے۔ لیکن بہت کام ہے ہمارے معاشرے، ہمارا کیونکہ سسٹم ذات پات یہ وہ غیرت کے نام پہ قتل، کئی ایسی چیزیں، حسد بہت ہے لوگوں کے اندر۔ کوئی ترقی کر گیا، کسی کو ویزا مل گیا ریزیڈنٹ پرمٹ، دوسرے کو نہیں ملا، یہ بھی حسد کے لیے ایک نئی مشکل کھڑی ہو جاتی ہے لوگوں کے لیے۔
اب اس کو اگر مل گیا تو اس کی قسمت تھی، آپ کو نہیں ملا تو اس میں کیا کر سکتے. کسی نے کوئی کاروبار اچھا شروع کر لیا، پھر یہ آپ نے پچھلے دن دیکھا گا فرانس میں ایک بہت بڑا نام وہ ٹیکس چوری میں صاحب پکڑے گئے، اس پر نیوز چل رہی ہے، جیل ہوگی اس کو. وہ بتا رہے تھے بہت بڑے جی بزنس مین ہے. یہاں پہ تو آپ کو پتا چھوڑتے نہیں. ٹیکس کے معاملات میں بھی ہمارے لوگ جو ہیں وہ کمزور ہیں. اس کی بھی وجہ یہ ہے، جس طرح ہم نے اسکولوں میں پڑھا لکھا نہیں ہے، اس طرح ہمارے ملک میں کوئی ٹیکس کا نظام نہیں تھا. اور ہم یہاں آگے ہم کہتے ہیں کہ سوچ پروگرام لگایا جائے، اور جس کی وجہ سے کوشش یہی ہوتی ہے کہ ٹیکس نہ دینا پڑے. تو یہاں آپ بچ نہیں سکتے. اور ایک دفعہ آپ کی فائل کسی نے کھول لی تو انہوں نے مکمل انکوائری کرنی ہے، یہ نہیں پکڑ کے چھوڑ دینا. یہ نہیں کہ آپ کو انہوں نے پھر کسی طرح بھی ایک دفعہ آپ انکوائری میں پڑ گئے، جس طرح یہ پاکستانی ایک پکڑا، پھر وہ انکوائری میں پڑ گیا، پھر وہاں سے کڑیاں ملتی گئی، اور پھر 3 پاکستانی اور پکڑے گئے. اب وہ بھی مر گیا، اس کے گھر والے تو بیچارے 4 سال بعد اب پتہ چلا ہوگا دوبارہ ان کے زخم ہرے ہو گئے ہوگے. اب یہ اپنی زندگی جو ہے یہاں پہ گزاریں گے، اس کے بعد انہیں واپس بھیج دیا جائے گا. یہ اٹلی میں دیکھ رہا تھا، وہ ٹکٹ چیکر کو مارنا شروع کر دیا پاکستانی، پولیس نے آگے پکڑ لیا. اندازہ لگائے ٹکٹ نہیں لی تو مارنے کا تو کیا ہے. اور اٹلی میں یہ حالات ہے. میں خود ایک دفعہ اٹلی میں ایک بس میں سفر کر رہا تھا، جو لوکل بس تھی، تو وہاں پہ ایک کے پاس ٹکٹ نہیں تھی، شاید خاتون تھی، تو وہ اپنا جناب ہوا یہ کہ وہ ایک تو ٹکٹ نہیں لی ہوئی تھی، دوسرا اونچی اونچی اس کے ساتھ لڑائی کرے. اس نے کال کی، اس کے پولیس آ گئی. ابھی ہم بس میں ہی تھے، باہر پولیس کھڑی تھی، پولیس نے اسے پکڑ لیا. اور یہاں نہیں، کل میں پرسوں یہاں انگلینڈ میں دیکھا ایک گوری لڑکی تھی. اب پاکستانیوں کے ساتھ گورے جو دوسرے ملک سے آئے ہوئے ہیں وہ بھی حالات ایسے ہی ہے. تو یہاں پہ الٹ کام تھا کہ پاکستانی چیکر تھا، ٹکٹ چیکر. تو اس نے اس لڑکی کو کہا کہ ٹکٹ دکھاؤ، وہ زارا یا اوسٹر کارڈ جو ہوتا ہے، تو اس کے پاس اس نے نہیں دکھایا. ادھر سے ٹرام رکی ہے، وہ لڑکی ادھر کے چلنا شروع کر دیا. وہ پیچھے پیچھے اب میں دیکھ رہا تھا، میری پوری نظر تھی. وہ اتفاق یہ کہ اس دن کوئی اسٹیشن میں گڑبڑ ہوگی اور لوگ جو ہے وہاں پہ کافی رش تھا، جس کی وجہ سے وہاں پہ لڑکی اپنی طرف سے تو غائب ہو. اب وہ کس ٹرین میں دوبارہ بیٹھ گئی، کیا اس نے کاربیٹ ڈال دی، میری نظروں سے بھی اجل ہوگی اور اس کی نظروں سے بھی. مگر اس نے ادھر کیمرہ لگایا تھا، اس کی پکچر وغیرہ ویڈیو بنتی رہی. لیکن وہ لڑکی بولی نہیں، بالکل اس نے ایک لفظ نہیں بولا. ایسے خاموش تھی، کوئی اس نے آگے سے سوال نہیں کیا، یہ نہیں بات. انہیں تتر بتر ہونے کی کوشش کی. جب میں نے اس کے بارے میں مزید تحقیق کی تو پتا چلا کہ یہ کسی وقت بھی اب سسٹم ایسا آ چکا کہ اس کی تصویر کے ذریعے یہ وہ پتہ کر لیں گے کہ اس کے پاس یہاں پہ جو بھی سسٹم ہے، ویزے پہ ہے، کس چکر میں ہے، جو بھی ہے وہ سارا کچھ باہر نکل آئے گا. یہی اس کیمرے کا فائدہ ہے. اور اوپر سے وہ برٹش پولیس کو کال بھی کر رہا تھا جو چیکر تھا. تو یہ لوگ جو ہے پیچھا کرتے ہیں. ہو سکتا ہے انہوں نے کہیں سے اس کو پکڑ لیا ہو، پولیس آ رہا ہے، فوری طور پر یہاں پہ پہنچ جاتی ہے اور چھوڑتے نہیں اتنی جلد. اگر اس طرح سارے نکلنا شروع ہو جائیں بغیر ٹکٹ کے تو وہ پھر کیمرہ لگا کے جو چیکر ہیں ان کا کیا فائدہ. تو جو بھی ملک، جو بھی لوگ ان ممالک میں آتے ہیں انہیں بھی اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے. کئی لوگ جو ہے ان کو اس چیز کی سمجھ نہیں ہوتی. اور پھر باقاعدہ یہاں ٹرینوں میں اعلان ہو رہا تھا کہ 100 پاؤنڈ آپ کو جرمانہ پڑے گا اگر آپ بغیر ٹکٹ سے سفر کرتے ہیں. پھر بےزتی بڑی ہوتی ہے، وہ نیچے اتار لیتے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں. اس میں ہمارے جو پاکستانی اٹلی میں خاص کر ان کے متعلق اتنی ہمارے پاس خبریں ہوتی ہیں آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. کہیں سائیکل چوری، کہیں پہ مار کٹائی، کہیں پہ پتہ نہیں کون کون سے کارنامے یہاں پہ انجام دیے جاتے. سب سے زیادہ اٹلی سے یہ خبریں ہوتی ہے. ایک ایک خبر پڑھنے کا فائدہ نہیں ہوتا کیونکہ ہم اس پر اپنا وقت ضائع نہیں کریں. میں مشترکہ طور پہ آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ 2-3 ملک جو ہے، ایک اٹلی، ایک اسپین اور ایک آپ کا یہ یونان، یہاں میں ہمیں کبھی بھی کوئی اچھی خبر نہیں ملی کہ پاکستانیوں کو کام ڈالا. یہ فرانس رہ گیا تھا، وہاں بھی ایک بڑے بندے کی گرفتاری نے سوشل میڈیا کو بھی کافی رونق بخشی ہوئی.
اب जेल में रहेंगे साहब बहादुर, उसके बाद रिकॉर्ड भी गंदा, हर चीज़ गंदा, खुद भी गंदे, पाकिस्तान के ये अब अच्छा जो बंदा पकड़ा गया बड़े-बड़े लोग उसके पास आके ठहरते, फ़ख्र महसूस करते, सियासतदान। अब पकड़ा गया बुरे दिनों में देखा हमने आँख चुरा के है जाते, यहाँ पे तो आप किसी की मदद भी नहीं कर सकते। ये कौन-सा पाकिस्तान है कि फ़ोन की एक कॉल के ऊपर बंदे को छोड़ दो, फैसला बदल दो, यहाँ पे तो अगले इंसाफ करते हैं। कोशिश करनी चाहिए जहाँ तक भी हो सके कोई कुदरती कोई अगर कोई मुसीबत गले पड़ जाए तो उसपे तो आप कह नहीं सकते। मैं एक पाकिस्तानी को यहाँ जानता हूँ, इंग्लैंड में। वो गाड़ी भी लगी, गलती इसकी भी नहीं थी, गलती उसकी थी, ये भाग गया वहाँ से। उन्होंने कहा भागे क्यों? 1 साल जेल होगी उसको। तो ये जनाब अगर आपने यहाँ पे रहना है, कत्ल तो बहुत संगीन जुर्म है, छोटे-छोटे जो जराइम है उससे भी हमें एहतियात करनी चाहिए। क्योंकि किसी वक़्त भी आप अ, मुसीबत में पड़ सकते हैं और ये ज़हन से निकाल दें कि आप जुर्म करके कोई 10 साल बाद या 5 साल बाद तक अगर तो यहाँ की पुलिस भूल जाएगी। पिछले दिनों हमने बताया था 25 साल बाद बाप को पकड़ लिया जर्मनी में, कत्ल किया था उसने। जर्मन तो मैंने देखे 40-40 साल वो तो छोड़ते ही नहीं, जब तक इंक्वायरी ना कर। वो तो फाइलें खोल के बार-बार चेक करते रहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े